معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس سفر کے مہینے میں اللہ کے بہت سارے ولیوں کا عرس بھی آتا ہے، ان کا ذکر و اذکار بھی کیا جاتا ہے۔ اسی نسبت کو دیکھتے ہوئے آج کے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے احوال، آپ کی تعلیمات اور آپ کی روحانی کمالات کے اوپر آج کی گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عطا فرمائے۔ معزز سامعین، میں نے قرآن پاک کی سورہ یونس کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا سن لو ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ آئندہ وقت میں غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب یہ ولی اللہ ہوتے کون ہیں؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان لے کر آئیں، جو ایمان لے کر آئیں، وکانوا یتقون، اور ساتھ تقوی بھی اختیار کریں، ایمان بھی لائیں اور تقوی بھی اختیار کریں۔ یہ ولیوں کی بنیادی 2 نشانیاں ہیں، پہلے مومن ہوگا اور پھر متقی ہوگا۔ مومن کی بارے میں میرے آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ولی سمجھانے کے لیے آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ مومن کون ہوتا ہے۔ مومن کی بہت ساری نشانیاں آپ سے نے بتائی ہیں کہ مومن کے اندر یہ کمال ہے کہ سرکار خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر میرے آقا نے خانہ کعبہ کو فرمایا، کعبہ تیری بڑی عظمت و شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، لوگ تیرا طواف کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تیری طرح رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تیرے حج کے موقع پر تیرا طواف کرتے ہیں، بڑی شان ہے، لیکن تجھ سے بڑی شان، تجھ سے بڑی عظمت، تجھ سے بڑا مقام، میرے آقا نے فرمایا اے کعبہ تجھ سے بڑا مقام ایک بندہ مومن کا ہے۔ مسلمان اگر مومن بن جائے نا تو یہ مومن کی شان ہے، تو ولی تو مومن سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قبلہ، ایک ہوتا ہے خانہ کعبہ، ایک ہے قبلہ کا جو لفظ ہے ہم ولیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے لیے بھی۔ قبلے سے مراد یعنی لوگ جن کی طرف لپک کے جاتے ہیں، لوگ جن کی طرف ملان رکھتے ہیں، اس کو بھی ہم قبلہ کہتے ہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کی طرف بھی لوگ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ولیوں کو کچھ سجدے کریں، یہ تو منع ہے، لیکن ان کی طرف لپک کر جانا، ان سے محبت کرنا، عقیدت رکھنا، اس لیے بھی ان کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے جتنے ولی اللہ ہیں تمام کے تمام پہلے مومن تھے اور ساتھ متقی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی، متقی کون ہوتا ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے سے بندہ متقی ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے متقی ہوتا ہے؟ یا داڑھی پگڑی رکھنے سے متقی ہوتا ہے؟ نہیں، جواب ملے گا نہیں۔ متقی انسان تب ہوتا ہے، متقی کا معنی ڈرنے والا، خوف رکھنے والا۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک نیکی کثرت سے کرنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، مال خیرات کرنے والا اس قدر مقام نہیں رکھتا جتنا مقام و مرتبہ میرے سرکار نے فرمایا اس بندے کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔
اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے گا تو متقی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ تو قرآن نے کہا ولی وہ ہیں ایمان بھی لائیں اور تقوی بھی اختیار کریں، متقی بھی ہو جائیں، پھر ولی اللہ کہلائیں گے. حضور پیران پیر غوث سے حضرت سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں جی داتا صاحب جو ہے نا وہ نعوذ باللہ سنی نہیں تھے. کئی لوگوں نے ہوائی یہ اڑائی کہ یہ سید تھے تو یہ سنی نہیں ہے. ہم داتا صاحب کو 1000 سال پہلے ولی ہے نا، 1000 سال پرانے ولی، تو داتا صاحب سنی کیسے ہیں اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں. فرض کرے کوئی کہے یہ داتا صاحب کی کتاب نہیں ہے، مان لیتے ہیں کشف المحجوب ان کی کتاب نہیں، آپ کی مان لیتے، لیکن داتا صاحب کا نام کیا ہے؟ مشہور داتا صاحب ہیں، نام ان کے علی بن عثمان. داتا صاحب کا اپنا نام علی ہے، والد کا نام کیا ہے؟ عثمان. نام ہی بتا رہا ہے کہ داتا صاحب جو ہے نا صحابہ کرام سے محبت رکھتے تھے، کیونکہ صحابہ کا منکر اپنے باپ کا نام یا اپنے نام کے ساتھ صحابہ کرام کا نام جوڑ ہی نہیں سکتا، چاہے جتنا مرضی کوئی ہو نہیں جوڑے گا. تو داتا صاحب کا نام ہے علی بن عثمان. اب داتا صاحب سید بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے. 4 چیزیں جمع ہو گئیں. سید بھی، خاندان بھی اعلیٰ، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ولی اللہ ہوتے ہیں وہ ایسے جاہل سے ہوتے ہیں، بالکل ان کو پتہ کوئی نہیں ہوتا، یا بالکل ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ولی کہتے ہیں. نہیں بھائی، ولی تب تک کوئی بن ہی نہیں سکتا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بے علم نہ توا خدا را شناخت. بے علم بندہ اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتا، جاہل اپنے رب کو پہچان نہیں سکتا. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا علم پڑھتے ہیں، پھر ولی بنتے ہیں. ہمارے نزدیک اس دور میں انگوٹھیاں پہننے والے اور جہاں سگریٹ چرس کے بھرنے والے، بھنگڑے ڈالنے والے، بھنگے پینے والے شاید یہ ولی اللہ ہیں. یہ ولی اللہ نہیں ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی بعد میں بنے ہیں. داتا صاحب عالم پہلے بنے، حافظ پہلے بنے، قاری پہلے بنے. لیکن یار میں آپ کو 4 چیزیں گنوا دی ہیں، یہ 4 چیزیں ہونے کے باوجود بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے رہتے ایسے زندگی. پیر پکڑنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ بڑے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں بھائی پیر پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں بھی کہتا ہوں بھائی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو تب ہوتی ہے. کیونکہ آئی سی یو وارڈ میں ہر مریض کو جانے کی ضرورت ہے؟ آئی سی یو وارڈ میں وہی جاتا ہے کہ جس کی زندگی اور موت کی کشمکش ہوتی ہے. وہی ڈاکٹروں کی انتہائی نگہداشت والے وارڈ میں جاتا ہے، آئی سی یو لکھا ہوتا ہے. تو بھائی ایک آئی سی یو ہوتا ہے جو جسم کے لیے، اور ایک آئی سی یو ہوتا ہے جو آپ کے روح کا آئی سی یو ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے ولیوں کے آستانے ہیں. ظاہری آئی سی یو آپ کی جسم کی بیماری سے یا آپ کے جسم کا وہ آپریشن کو سیٹ کرتے ہیں، اور روحانی آئی سی یو آپ کی روحانی بیماری، آپ کو گناہ سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، عداوت سے، دشمنی سے، ان چیزوں سے پاک کر کے تمہیں صاف ستھرا اللہ کا ولی بناتے ہیں. تو داتا صاحب میں 4 چیزیں تھیں نا، حافظ بھی، عالم بھی، قاری بھی، سید بھی. لیکن چاہتے تو عمل کرتے رہتے، ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن داتا صاحب نے اپنا علاقہ، اپنا صوبہ، اپنا شہر، اپنا ملک، اپنا کلچر چھوڑا. افغانستان سے غزنی سے چلے ملک شام پہنچ گئے. اور شام میں کس کے پاس گئے؟ حضرت ابو الفضل ختلی کے پاس. ابو الفضل ختلی کون ہے؟ حضرت جنید بغدادی کے مرید کے مرید کے مرید ہیں. جنید بغدادی اور داتا صاحب کے درمیان میں 4 واسطوں کا فرق ہے، درمیان میں 3 یا 4 واسطوں کا فرق ہے.
یعنی جنید بغدادی کے تقریباً کوئی 200 150 200 سال کے بعد حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ ضرورت تھی بھائی پیر پکڑنے کی؟ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں پیر پھڑیا پر پیڑ نہ گئی، پیر پھڑیا پر پیڑ نہ گئی کی کرنا پیر نو پھڑ کے ہو۔ بھائی پیر پکڑا ہے، پیڑ نہیں جا رہی، کون سی پیڑ ہے بھائی؟ کوئی جسم کا درد ہے، کوئی دم کے لیے، کوئی جن نکالنے کے لیے، کوئی جناب وظیفہ پیسوں کا وظیفہ لینے کے لیے پیر صاحب کے پاس، کوئی پیسوں والا تعویذ لینے کے لیے؟ نہیں بھائی، ہم لوگوں کے نزدیک پیر کا مقصد ہے کہ جس سے دم کروایا جائے، جس سے تعویذ لیا جائے، جس سے جناب تعویذ گنڈے کروائے جائیں، ہم اس کو مانتے ہیں اے پیر ہے۔ لیکن داتا صاحب سے کوئی پوچھے بھائی پیر کا مقصد کیا ہے، تو داتا صاحب نے اپنی ہی کتاب میں فرمایا میں اپنے شیخ کے پاس اس لیے گیا تاکہ میرے دل کا تعلق میرے رب سے جڑ جائے۔ ولی جو ہوتے ہیں وہ رب سے ملا دیتے ہیں۔ رب سے کیسے ملاتے ہیں؟ اب یہ بھی سمجھ لیں، کوئی مرید کو اٹھا کے اللہ کے پاس نہیں چھوڑاتے، مرید دنیا میں ہی ہوتا ہے، لیکن مرید کے عقل و شعور میں اللہ کی محبت کا غلبہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قریب ہونا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت اپنے رب کا خیال رہے گا، دل میں اپنے رب کا خوف رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ دنیا میں رہتے ہوئے ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔ تو داتا صاحب گئے، 8 سال داتا صاحب نے خدمت کی۔ کتنے سال بھائی؟ 8 سال۔ پیر صاحب سید کوئی نہیں، پیر صاحب غیر سید ہیں، ابو الفضل خدری سید نہیں۔ اب اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ پیر مرید سید ہو تو پیر کا سید ہونا ضروری، پیر کا متقی ہونا ضروری ہے، تقوی والا ہونا ضروری ہے، سید ہونا ضروری۔ تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جناب بیعت ہونا ہے تو کسی سید کو، یہ بھی ضروری نہیں بھائی۔ وہ سید کس کمال کا ہے، ادب اپنی جگہ سادات کا، لیکن تم نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے یار یہ بچوں کو چپ کراؤ یار، آپ لوگ نمازی لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو، اب بچے نے چپ کرا دیا کرو یار، بیچ میں وہ بات کوئی نہ بھول جاتی ہے۔ اچھا بھائی توجہ رکھیں، درود پاک پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تو دادا صاحب فرماتے ہیں میں 8 سال اپنے مرشد ابو الفضل خدری کے پاس رہا، 8 سال ابو الفضل خدری کی میں نے خدمت کی ہے، ان کو وضو کرواتا رہا، سردی ہوتی وضو کا پانی گرم کرتا، ان کا آستانے پر جھاڑو دیتا۔ سید ہے بھائی داتا صاحب، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، بندہ عالم ہو اور سید بھی ہو تو ویسے ہی علم کا ہی اپنا ایک خمار ہوتا ہے بندے کے اوپر، اور ہو بھی سید ساتھ، تو اس کا تو نفس تو بہت بڑا ہوگا۔ لیکن داتا صاحب نے اپنے علم کو نہیں دیکھا، اپنے شان سیادت کو نہیں دیکھا میں سید ہوں، اپنے نفس کو رگڑا دیا اپنے مرشد کے آستانے میں، ان کی خدمت کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے میرے پیر صاحب نے بولا کہ شام سے اب چل کر تم نے لاہور ہندوستان میں جانا ہے، تب یہ ہندوستان تھا۔ تو فرمایا میں نے مرشد کے کہنے پر بات مان لی اور میں ہندوستان آنا شروع ہو گیا۔ سردی کا موسم تھا، فرمایا سخت جبہ پہنا ہوا میں نے، درویشی لباس جبہ، اور رات کا وقت ہوا تو ایک جگہ مسجد آئی، تو میں نے کہا لوگ مسافر لوگ مسجد میں سو جاتے ہیں، چلو میں بھی مسجد میں آ کے سو جاتا ہوں۔ رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک خشک سے مولوی صاحب نکلے۔ کئی مولوی بھی خشک ہوتے ہیں نا بیچارے، کسی بادشاہ نہیں سنتے۔ انہوں نے بات سنی، دادا صاحب نے کہا کہ میں نے اس کو کہا یار مجھے سونے دو مسجد میں، صبح اور نماز پڑھ کے میں نکل جاؤں گا، میں مسافر ہوں۔ کہا جی مولوی صاحب نے نہ ایک بات سنی نہ دوسری، دروازہ بند کیا اور فرمایا اتنی سردی تھی کہ میرا دانت بج رہے تھے، اس زمانے کی سردی، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ فرمایا میں
چل پڑا۔ تو فرمایا کہیں ایک آبادی آئے تو میں دیوار کے ساتھ ہی ٹیک لگا کے نا ایسے بیٹھ گیا سنگڑ کے، اور سردی بڑی لگ رہی۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ علی تو اتنا دور اپنا ملک چھوڑا، اپنے مرشد کے پاس گیا، اب مرشد کے پاس اتنے سال گزارے، اب تجھے مرشد نے کہا ہندوستان جاؤ، تو اتنا سفر مشقت کس کے لیے؟ انسان سوچتا ہے نا کہ اتنی مشقت میں کس کے لیے کر رہا ہوں، اتنی تکلیف کس کے لیے اٹھا رہا ہوں؟ توجہ، اتنی مشقت کس کے لیے میں نے کی ہے، اتنی تکلیف کس کے لیے اٹھا رہا ہوں؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے دل نے جواب دیا، علی تم نے جو اتنا سفر کیا، اتنی مشقتیں اٹھائیں، یہ فقط اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لے۔ فرمایا جب میرے دل نے گواہی دی نا کہ یہ میں سارا سفر مشقتیں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، فرمایا مجھے سردی لگنا بند ہو گئی، وہ تکلیف ختم ہو گئی، اور فرمایا میرا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ سارا کچھ میرا اللہ کے لیے ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے چل رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے چل رہا ہو، اور اس کے اللہ کی رضا پر چلتے چلتے اس کے پاؤں پر مٹی لگ جائے، گرد و غبار لگ جائے، میرے سرکار نے فرمایا اللہ پاک ایسے بندے کو جہنم میں کبھی بھی داخل نہیں کرے گا۔ اب میرا سوال اہل سنت عوام سے ہے، جو ہم کہتے ہیں ہم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، داتا کے ماننے والوں سے میرا سوال ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے اور باہر چل پھر کر بھی پوچھئے، لوگوں سے، ہر بندے سے سوال کیجئے کہ بتاؤ بھائی تم نے پیسہ کمانے کے لیے سفر کیا، تو آپ کو ہر دوسرا بندہ ملے گا کہ ہاں بھائی پیسہ کمانے کے لیے کوئی اسلام آباد گیا، کوئی کراچی گیا، کوئی پشاور گیا، کوئی لاہور گیا، پیسہ کے لیے آپ کو ہر بندہ ملے گا کہ پیسہ کمایا میں نے، نوکریاں کی ہیں، تجارت کی ہے، کاروبار کی ہے۔ کسی سے پوچھیں بھائی آپ نے خود پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجا، ہر پانچواں بندہ آپ کو ملے گا کہ بچے کو پڑھانے کے لیے میں نے فلاں جگہ بھیجا، بچے کو پڑھانے کے لیے فلاں جگہ بھیجا، فلاں ملک میں بھیجا، یہ سب سے آپ کو جواب ملے گا۔ لیکن کسی سے آپ پوچھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو خود علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنی اولاد کو علم حاصل کروانے کے لیے، دین کا علم حاصل کروانے کے لیے کتنی مرتبہ سفر کیا یا کروایا، تو شاید 100 میں سے کوئی آپ کو 1 یا 2 ملیں گے، 100 میں سے۔ اور اس کے علاوہ اس سے بھی اگلی بات کہ داتا صاحب نے جو اتنا سفر مشقتیں اٹھائیں، کس کے لیے اٹھائیں؟ اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ تو کبھی پوچھیں کہ تو نے اتنے ملکوں کا سفر اللہ کو محبت پانے کے لیے، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے تم نے کہیں کا سفر کیا؟ کوئی پیسہ خرچہ، کوئی سفر کیا، مشقت اٹھائی، کوئی گرمی سردی برداشت کی؟ شاید ہزاروں میں آپ کو کوئی ایک آدھا مل جائے گا، ہزاروں میں۔ تو اب ہم اپنے آپ سے پوچھئے پیسے کے لیے تو تم سفر کرتے ہو، اور تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ خود سفر کرتے ہو، بچوں کو کرواتے ہو، یا دین کا علم پڑھنے کے لیے شاذ و نادر کچھ چند بندے ہوں گے ہزاروں میں کہ جو خود علم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں؟ تو بھائی بتائیں ہم داتا صاحب کے سچے ماننے والے ہیں یا وہ کہ جو داتا صاحب کے طرز عمل پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں دین پر لگا دی جنہوں نے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساڈے سنیاں دا مسئلہ ہے کہ ہم سنی لوگ کسی ولی کو ماننے کے لیے اس کو کہتے ہیں پہلے تو مرے گا تو تنوں ماننا ہے۔ داتا صاحب بھی جب تک لاہور میں تھے نا، لوگوں نے نہیں مانا، مولوی بھی خلاف رہے داتا صاحب کے، اور پیر تو ویسے ہی خلاف تھے۔ انہیں کہا کہ ہو جا پیر جڑا نماز پڑھتا ہے۔ داتا صاحب عالم بھی، حافظ بھی، قاری بھی، پیر بھی، تو پیر تو ویسے ہی بڑے خلاف تھے داتا صاحب کے کہ یار ایسا پیر کہ جناب جو نماز کا بھی بولے، جو کہے بھی صحابہ کو بھی ماننا ہے، نبی پاک کی آل کو بھی ماننا ہے، ولیوں کو بھی ماننا ہے، ان سے فیض بھی لینا ہے، ولیوں کی سخت باتیں بھی برداشت کرنی ہیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا کوئی بات کرتے، کوئی دیندار بندہ بات کرتے، یار بڑی سخت بات کی ہے، وہ بھائی سخت بات نہیں ہوتی، اصل میں وہ نفس کو بری لگ رہی ہوتی ہے۔ انہیں گل کیتی تے کیتی کیوں؟ مجھے ڈانٹا، مجھے غصہ ہوا، کیوں؟
داتا صاحب فرماتے ہیں میں جب آ رہا تھا نا لاہور تو کچھ درویشوں نے، درویش بھی درویش نہیں نہ ہوتے، بعض حلیہ درویشوں والا اندر سے سوچ کافرانہ، کہا درویشوں والا لباس پہنا ہوا، اور مجھے بھوک بھی بڑی سخت لگی تھی۔ داتا صاحب فرماتے میرے پاس جو توشہ تھا یعنی جو کپڑے وغیرہ کی گڈی تھی اس میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو۔ اب میں نے ان سے درویشوں کو کہا یار آپ کے پاس کوئی روکھی سوکھی روٹی ہوگی تو مجھے پانی اور روکھی سی روٹی دے دو، سوکھی روٹی دے دو تاکہ میرے پیٹ کی جو ہے نا وہ آگ بجھ جائے۔ فرمایا انہوں نے مجھے اوپر والے پورشن پہ بٹھا دیا، کوئی آستانہ تھا، اوپر والے اسے بٹھا دیا اور ایک خراب سی باسی روٹی دے دی، اور چھلکے خربوزے خود کھا رہے اور چھلکے میرے اوپر پھینک رہے۔ آپ کے میرے اوپر کوئی ایسا کرے ہم کہیں گے تو جاندا نہیں مینوں، حالانکہ ہم ہوتے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں تو جاندا نہیں مینوں، میں تو فلاں ابن فلاں، میرا ابا ہے وے، میرا چاچا ہے وے، میرا فلاں ہے، ہم تو پورا خاندان یاد کروا دیتے ہیں۔ یا اگر پیسہ تھوڑا سا ہو تو ہم تو اکڑ کسی کو اپنے لیول کا ہی نہیں سمجھتے، لیکن دادا صاحب سید بھی، حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، ولی بھی، ایک دادا صاحب فرماتے میں نے ایک مرتبہ بھی اپنی سیادت، اپنا علم، اپنا تصوف، اپنا کمال ان پہ ظاہر نہیں کیا۔ میں نے کہا علی یہ صبر کرنے کا ٹائم ہے، ایک وقت آئے گا یہ لوگ تیرا نام لیں گے۔ برداشت کیا، وہ چھلکے پہ مذاق کر رہے تھے داتا صاحب سے۔ داتا صاحب فرماتے میں نے صبر کیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں رستے میں کسی سے اپنی خاطر نہیں لڑوں گا، اگر لڑائی جھگڑا یا نفرت کرنی ہے تو فقط اپنے رب کے لیے کروں گا۔ تو بیٹا وہ اولیاء کرام، میرے بھائیوں، میرے چھوٹے دوستوں، یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت فٹ کر دیں اور اللہ کے دشمن کی دشمنی فٹ کر دیں۔ اللہ کی دشمنوں کی دشمنی، اپنے دشمنوں کی نہیں، اللہ کے دشمنوں کی دشمنی، اور اللہ کے نیکوں کی محبت تمہارے اندر ڈال دیں۔ یہ اللہ کے ولی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہی ہے الحب للہ، اللہ کے لیے پیار اور اللہ کے لیے نفرت۔ یہ ہے بنیادی موٹو ان اولیاء کا، بنیادی فلسفہ ان اولیاء کا۔ تو جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر یہ چیزیں بتاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھیں، ان کا طرز عمل کو دیکھیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب یہ حضرت داتا صاحب کا خواب ہے۔ فرمایا خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا، تو میں نے غور کیا تو مجھے پہچان نہ ہوئی۔ تو فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی گود میں آپ نے بچوں کی طرح جس کو اٹھایا ہوا ہے ایک بزرگ کو، یہ کون ہے؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ تمہارا اور اس امت کا امام ہے، داتا صاحب کا بھی امام اور اس امت کا بھی امام۔ تو فرمایا میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ جب غور کیا تو چہرے پر توجہ کی تو پتہ چلا یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا مطلب داتا صاحب کی بارگاہ میں امام ابو حنیفہ کا کیا مرتبہ تھا کہ داتا صاحب بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اس کا مطلب داتا صاحب حضرت امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے، ان کے طرز عمل پر چلنے والے تھے۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے پوری زندگی کوئی اگر بھوکا آ گیا نا اس کو کھانا کھلا دی، خود بھوکے رہے، خود بھوکے رہے۔ غریبوں کی امداد، دلالت بالخیر، ایک ہوتا ہے نا کہ میں کہوں یار میرے حالات بڑے تنگ ہیں، مجھے آپ ہیلپ کریں، میری مدد کریں۔ داتا صاحب اپنے لیے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اور جب بھی کسی صاحب وسعت کو، صاحب مال یعنی مالدار بندے کو دیکھا نا تو داتا صاحب نے اسے نفرت بھی نہیں کی، پیار سب سے کیا، سب کو پاس بٹھایا۔ جب بھی کوئی مالدار بندہ، کوئی صاحب حیثیت ہوتا، اس کو کہتے یار فلاں بندہ نا وہ بڑا غریب ہے، فلاں بندہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، فلاں بندہ وہ بیمار ہے، اس کی مدد کر دو، اس کی کر دو، اس کی کر دو۔ اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ اس لیے حضرت داتا صاحب کا اپنے زمانے میں ہی نام مشہور ہو گیا تھا، داتا گنج بخش، لوگوں کو خزانہ بانٹنے والا۔
تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام، حالانکہ عربی میں فارسی کا لفظ ہے داتا، عربی کے اندر داتا کا لفظ نہیں ہے۔ عربی کے اندر اگر اس کا ترجمہ کیا جائے داتا کا، اس کا معنی ہے وہاب، وہاب دینے والا، تحفہ دینے والا۔ تو داتا صاحب کی اس نام پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی داتا لفظ نہیں کہنا چاہیے، داتا صرف اللہ ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں داتا صرف اللہ ہے، لیکن داتا صاحب کو اگر ہم داتا نہ کہیں تو چلو آپ بتا دیں، کہے جی علی کہیں، علی نام تھا، علی بن عثمان۔ تو میں آپ سنیوں کو سادہ سا لفظ سمجھا دیتا ہوں، علی بن عثمان بھی کہیں تو اس میں تو قرآن مجید کی مخالفت ہے، کیونکہ آیت الکرسی اگر ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کیا لکھے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کے لیے لفظ بولا گیا ہے کہ اللہ کی ذات علی بھی ہے، اللہ کی ذات عظیم بھی ہے۔ تو علی کا تو نام تو قرآن میں ہے، داتا کا لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ کہیں گے نہیں نہیں، وہ اللہ تو علی ہے، حضرت علی بھی علی تھے، لیکن فرق یہ ہے اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ رہے گا، علی ہمیشہ کے لیے علی نہیں ہے اور ہمیشہ نہیں رہے گا، یعنی بالآخر یہ دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں داتا کا جو لفظ ہے تو اللہ کے لیے، لیکن داتا صاحب بھی جب تک دنیا ہے اللہ نے اس کو داتا بنایا ہوا ہے، اور جب تک بنایا اور جب تک رہے گی دنیا یہ رہیں گے، اور جب دنیا ختم تو لفظ داتا بھی ختم۔ تو جب علی کے لفظ میں تعویل ہو سکتی ہے تو داتا کے لفظ میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو بھائی بنیادی طور پر داتا صاحب کے آستانے پر، مزار شریف پر جا کے لنگر کھانا مقصد نہیں ہے، وہاں فاتحہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، اصل میں پڑھنا ہے تو ان کی زندگی کو پڑھو۔ زندگی کیسی تھی ان کی؟ پوری زندگی گزار دی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن داتا صاحب کی جب بیوی فوت ہوئی ہے نا تو انہوں نے کیا لکھا؟ فرمایا 2 سال تک مجھ پر بیوی کی محبت کا غلبہ رہا۔ بیوی کی محبت منع نہیں ہے، سنت ہے، لیکن غلبہ سب سے زیادہ محبت فرمایا میرے دل میں اس کی پیدا ہوئی۔ بالآخر وہ بیوی فوت ہوئی، اللہ نے میری جان چھڑا دی۔ کیا لکھا ہے؟ جان چھڑا دی۔ بیوی فوت ہوئی، حالانکہ یہ لفظ بیوی کی فوت شدہ بیوی کے لیے نہیں بولنا چاہیے، لیکن داتا صاحب نے کس اینگل سے بولا؟ کہا جب تک اس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا تھا اللہ کی محبت ہلکی پھلکی تھی، نبی کی محبت کم تھی، بیوی کی محبت زیادہ تھی۔ اس کا مطلب اگر اس طرح کی محبت کسی سے بھی ہو اور وہ محبت پھر ختم ہو تو دادا صاحب کا یہ لفظ بھی ٹھیک ہوگا، تو یہ مطلب کہ میری جان چھوٹ گئی اور اس کے بعد میرے دل میں اللہ رسول کی محبت آ گئی۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ نے نکاح کیا ہے لیکن اولاد نہ ہوئی، بیوی وہ تو ہی پوری زندگی اللہ اور رسول کے نام پر وقف کر دی، اولاد بھی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھو سسٹم چل رہا ہے۔ تو مقصد کہنے کا بھائیو یہ، ان اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو فالو کرو، ان کی زندگی کو مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔